کس نبی کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کس ملک میں بھیجا گیا؟ عراق۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی عمر میں نبوت ملی؟ 40۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال اپنی قوم کو تبلیغ میں گزارے؟ 950 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا؟ آرک۔ کون سے انبیاء نجی اللہ کے نام سے مشہور ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ آدم ثانی کسے کہتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 43۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس کے ذریعے تباہ ہوئی؟ سیلاب اور طوفان۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی کتنی تھی؟ 400 گز۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی چوڑی تھی؟ 100 گز۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو کھولا اور مومنین اور جانوروں کو اندر آنے کی اجازت دی، جس میں تقریباً کتنے لوگ تھے؟ 80۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا بیٹا آپ پر ایمان نہیں لایا اور سیلاب میں ڈوب گیا؟ یام۔ سیلاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہر گئی؟ پہاڑ جودھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خشک زمین تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سا پرندہ چھوڑا؟ ریون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سیلاب سے بچنے کے بعد خدا کا شکر کیسے ادا کیا؟ قربانیاں پیش کی۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک نبی کے پیغام کو رد کرنے کے نتائج کو نمایاں کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا رد عمل کیا تھا جب انہوں نے انہیں آنے والے سیلاب کے بارے میں خبردار کیا؟ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے رد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب کتنی دیر تک جاری رہا؟ 40 دن اور راتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر کس قسم کے جانور لائے گئے؟ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سیلاب کے بعد خشک زمین پر اتر کر پہلا کام کیا کیا؟ انگور کا باغ لگایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو خدا کی طرف سے وہ کون سی نشانی ملی کہ سیلاب تھم گیا؟ آسماں میں ایک قوس قزح۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو کس چیز پر زور دیا؟
ایک خدا کی عبادت اور صالح عمل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں آنے والی نسلوں کے لیے کیا پیغام چھوڑا؟ ایمان اور تقوی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر۔ کون سی قرآنی صورت حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے منسوب ہے؟ سورہ نوح۔